یہ جزیرے صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ کی ملکیت ہیں۔ اس آرڈیننس کے ذریعے سے وفاق لینڈ گریبنگ کا سلسلہ نہیں کر سکتی۔ یہ پاکستان کے آئین اور دستور کے خلاف ہے۔ یہ رمسر کنونشن کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی جو بنی، اس سے جو پاکستان کی ایلیٹ ہے ان کا فائدہ ہوا۔ وفاق ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کیسے آ رہی ہے جب وہ ایک صوبائی معاملہ ہے؟ انہی آئیلینڈز کے اوپر سندھ ہائی کورٹ کی ڈیسیجن موجود ہے۔ یہ کھلاڑ جو چل رہا ہے 1 یونٹ کو دوبارہ کسی نہ کسی شکل کے اندر مسلط کرنے کا، ایسے کھلاڑ کو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ آلریڈی کوسٹل ایریاز پہ میرے جیسے آدمی کا ایکسیس نہیں ہے۔ آج ریاست جناب چیئرمین یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ ڈاکہ مارے بلوچستان اور صوبہ سندھ کے ساحلی علاقوں کے اوپر۔ رات کے اندھیرے میں 2 ستمبر کو یہاں سے کچھ فاصلے کے اوپر بیٹھنے والے صدر نے ایک آرڈیننس جاری کیا، اور اس آرڈیننس کے توسط سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے جو ساحلی علاقے ہیں which run into about 1050 kilometers Mr. Chairman، ان کے جو جزیرے ہیں ان کے اوپر قبضہ وفاق کرے۔ جناب چیئرمین، یہ جزیرے وفاق کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ جزیرے صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ کی ملکیت ہیں، اور یہ جزیرے اس آرڈیننس کے ذریعے سے وفاق لینڈ گریبنگ کا سلسلہ نہیں کر سکتی۔ جناب چیئرمین، 300 سے زیادہ سندھ کے جزیرے ہیں جن کے اوپر وفاق کی آنکھ ہے، اور وفاق کی یہ کوشش ہے کہ وہ ان جزیروں کے اوپر اپنے قبضے کو مسلط کرے، جو چیز ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ جناب چیئرمین یہ جو چیز ہے یہ پاکستان کے آئین اور دستور کے خلاف ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ رمسر کنونشن جو ایک انٹرنیشنل کنونشن ہے، یہ اس کنونشن کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اور جناب چیئرمین، ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ وفاق یہ حرکت کیوں کرنا چاہ رہی ہے۔ وفاق اپنے کرونیز کو ان جزیروں کے اوپر لا کے ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر کھیل وہاں پہ کھیلنا چاہ رہی ہے۔ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے ریسورسز کو جناب چیئرمین ایک بار پھر وفاق اپنے ہاتھوں میں لینا چاہ رہی ہے، اور اگر یہ لیتے ہیں تو پہلے یہ جواب دیں جناب چیئرمین کہ صوبہ بلوچستان کے اندر ریکارڈک کو آج ورچولی فیڈرل گورنمنٹ کا کنٹرول ہے۔ ریکارڈک کے ساتھ وہاں کے عوام کا کون سا جو ہے وہ عام عوام کا جو ہے وہ فائدہ ہوا۔ اسی طرح صوبہ سندھ کے اندر جناب چیئرمین جو ایس اے پی پروگرام ہے، اس کے ساتھ کون سا فائدہ سندھ کے غریب عوام کو ہوا۔ جناب چیئرمین، یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ جو کرونی کیپٹلسٹ موجود ہیں، ان کے جو انٹرنیشنل کنیکشنز موجود ہیں، ان کنیکشنز کو لا کے ان جزیروں کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ کی جائے گی، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنیں گی۔ جناب چیئرمین، ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تو ہم ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کو دیکھ چکے ہیں، چاہے وہ صوبہ سندھ کے اندر ہو، چاہے وہ صوبہ پنجاب کے اندر ہو، چاہے وہ کہیں پہ ہو۔ ہم نے دیکھا کہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی جو بنی، اس سے جو پاکستان کی ایلیٹ ہے ان کا فائدہ ہوا، پاکستان کے غریب عوام کا فائدہ ان سوسائٹیز سے نہیں ہوا۔ جناب چیئرمین، جناب چیئرمین، یہاں پہ جو قانونی نکتہ ہے، قانونی نکتہ جو ہے وہ یہ ہے جناب چیئرمین کہ پہلی بات یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے، اور وہ جو آرڈیننس کا پریمبل ہے، اگر آپ اس آرڈیننس کے پریمبل کو پڑھیں جناب چیئرمین، اس میں بات ٹورزم کی جا رہی ہے۔ جناب چیئرمین، یہ ایک اور آئین کے اوپر ڈاکہ ہے۔ ٹورزم جو تھا وہ کنکرنٹ لسٹ کے اندر موجود تھا، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد کنکرنٹ لسٹ ختم ہو گئی۔
ٹورزم جو ہے وہ اب صوبائی معاملہ بن گیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ وفاق ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کیسے آ رہی ہے جب وہ ایک صوبائی معاملہ ہے. جناب چیئرمین، دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو آرٹیکل 152 پہ لے چلوں، اگر آپ آرٹیکل 152 کو جناب چیئرمین دیکھیں تو آرٹیکل 152 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 152 کہتا ہے جناب ایکوزیشن آف لینڈ for federal purposes. The Federation may, if it deems necessary, to acquire any land situate in a province for any purpose connected with a matter with respect to which. Ab isme tourism, housing are not matters under which Majlis-e-Shura has powers to make laws. So therefore, it is in violation of Article 152, and then it goes on. Require the province to acquire the land on behalf and at the expense of the Federation. Or if the land belongs to the province, to transfer it to the Federation on such terms as may be agreed upon. یہاں پہ رات کو آرڈیننس پریزیڈنٹ جاری کرتا ہے، صوبے کو اس بات کا علم نہیں ہوتا. بلوچستان کی گورنمنٹ is not taken on board. The government of Sindh is not taken on board. ہاں لیکن یہ تو اب عادت ہو گئی. کل آئی جی کو اٹھا کے لے جایا گیا اور حکومت سندھ کو اس کا علم نہیں ہوا. یہ تو اب ایک وتیرہ بنتا جا رہا ہے کہ ماورائے آئین حکومت کی جائے. جناب چیئرمین، یہ ایک بڑی خطرناک روش ہے. جناب چیئرمین، then this is a violation of Article 172 of the Constitution. Article 172 of the Constitution is very clear. Clause 2 of Article 172 اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بڑا کلیئر ہے کہ یہ زمین جو ہے جو انڈر دی کانٹیننٹل شیلف ہے، یہ زمین صوبے کی زمین ہے. اور اس کے اوپر جناب چیئرمین اسی آرٹیکل 172 انہی آئیلینڈز کے اوپر سندھ ہائی کورٹ کی ڈیسیجن موجود ہے کہ کوئی بھی زمین اگر سمندر سے ریکلیم کی جائے گی تو وہ زمین کی اونرشپ جو ہے، اس زمین کی ویسٹڈ رائٹ جو ہے وہ صوبے کے اندر موجود ہوگی. جناب چیئرمین، so this is against the Constitution, it is against the ruling of the Supreme Court. And Mr. Chairman, افسوس کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 2 ستمبر کو جو بریچ آف پریولیج ہے جناب چیئرمین، 2 ستمبر کو یہ آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے. اس آرڈیننس کو اتنا خفیہ رکھا جاتا ہے کہ صوبائی حکومتوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا. اکتوبر کے اندر آ کے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ آرڈیننس جاری ہوا. اس دورانیے کے درمیان دونوں ہاؤسز کے اجلاس ہوتے ہیں، لیکن آرڈیننس کو لے آن دا فلور آف دا ہاؤس ان ٹرمز آف آرٹیکل 89 جو ہے وہ لے نہیں کیا جاتا. جناب چیئرمین، آج بھی جناب چیئرمین یہ بریچ آف پریولیج آف دا ہاؤس ہے، یہ بریچ آف پریولیج آف دا ممبر ہے، یہ ہمارا بریچ آف پریولیج ہے، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 89 یہ بات کہتا ہے کہ جب وہ آرڈیننس لے ہوگا تو اس آرڈیننس کے لے ہونے کے بعد کسی بھی ممبر کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ ریزولوشن آف ڈس اپروول لا سکتا ہے. We are being denied the right to move a resolution of disapproval against this ordinance. We are representing the smaller provinces, the provinces of Balochistan and Sindh. And Balochistan and Sindh in the House of the Federation is being denied by the federal government the right to move a resolution for disapproval of these ordinances. جناب چیئرمین، یہ کھلاڑ جو چل رہا ہے ماورائے آئین کا، یہ کھلاڑ جو چل رہا ہے 1 یونٹ کو دوبارہ کسی نہ کسی شکل کے اندر مسلط کرنے کا، ایسے کھلاڑ کو ہم نہیں ہونے دیں گے. جناب چیئرمین، یہ ایک بڑی خطرناک روش جا رہی ہے، 1 یونٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے جو کوسٹل ایریاز ہیں ان کے اوپر وفاق کا کنٹرول ہو. جناب چیئرمین، آپ کو خود اس بات کا علم ہے کہ آلریڈی کوسٹل ایریاز پہ عام آدمی کا، میرے جیسے آدمی کا ایکسیس نہیں ہے، کیونکہ انڈر ون سیکیورٹی ایشو اور another
ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اس کوسٹل ایریا کے اس حصے میں نہیں جا سکتے کیونکہ یہ سیکیورٹی رسک ہے. جی رضا صاحب. جناب چیئرمین، ایسی صورتحال کے اندر یہ بریچ آف پریولیج ہے ہمارا کہ یہ آرڈیننس کو لے نہیں کیا جا رہا. میری آپ سے استدعا ہے کہ آپ اس پریولیج موشن کو ایڈمٹ کریں کیونکہ the government is in continuous violation of Article 89 by not laying the ordinance, and this is a clear usurpation of the rights and of the property. یہ بات کرتے ہیں پراپرٹی اور اس کی. اگر ریاست خود اپنی اکائیوں کی پراپرٹی کے اوپر ڈاکہ مارے اور قابض ہونے کی کوشش کرے تو اس کو کیا کہیں گے جناب چیئرمین؟ آج ریاست جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہاں کی جو انڈیجنس پاپولیشن ماہی گیر ہیں ان کو ڈپرائیو کیا جائے ان کے لائیولیہوڈ سے. آج ریاست جناب چیئرمین یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ ڈاکہ مارے بلوچستان اور صوبہ سندھ کے ساحلی علاقوں کے اوپر. میں آخر میں آپ سے پھر استدعا کروں گا کہ اس کو ایڈمٹ کریں اور حکومت کو ڈائریکشن دیں کہ اسی ہفتے یا کل، اگر سیشن کل ہے تو کل اس آرڈیننس کو لے کریں.